اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الا للہ دین الخالص، دین خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہے، بندگی خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہے۔ یعنی جو بھی عمل کیا جائے گا اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ہے۔ کوئی بھی عمل اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ کتنا بڑا عمل بھی ہو، اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار بہت ساری جگہوں کے اوپر اخلاص کا تذکرہ کیا۔ اخلاص کا مطلب کیا ہے کہ عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آخرت کی بہتری کے لیے کیا جائے۔ اس عمل میں مقصد یہ نہیں ہو کہ کوئی شخص میری دیکھ کے تعریف کرے گا، اس عمل کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ لوگوں کو ہم نے ظاہری طور پہ خوش کر دینا ہے، اس عمل کا مقصد دنیا کے کوئی چیز حاصل کرنا نہیں ہو، بلکہ عمل کا مقصد صرف اور صرف آخرت کو بہتر بنانا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ایک حدیث میں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انسان نے جس نیت سے جو عمل کیا ہوگا، آخرت میں اس کی نیت کے اعتبار سے اس عمل کے اس کا اجر جو ہے اس کو دیا جائے گا۔ اگر نیت اللہ کی رضا تھی تو انشاءاللہ وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑھ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نجات کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن اگر نیت اللہ کی رضا نہیں تھی، صرف دنیا حاصل کرنی تھی، تو دنیا میں تو شاید تھوڑی دیر کے لیے اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہمیں حاصل ہو جائے، لیکن آخرت میں ایسے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور انسان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ایسے شخص کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جو اللہ کے رستے میں جہاد کرتا ہو؟ کتنا بڑا عمل ہے دین کا، اللہ کے رستے میں اپنی جان دے دینا بہت بڑا عمل ہے۔ اس کے بارے میں پوچھا وہ کرتا ہو، لیکن اس کے پیچھے اس کا مقصد یہ ہو کہ اجر بھی ملے اور شہرت بھی ملے، صرف شہرت نہیں بلکہ اجر بھی ملے اللہ کے ہاں اور شہرت بھی ملے، تو کیا یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، اللہ اس پہ کوئی اجر نہیں دے گا۔ اس نے 3 دفعہ یہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں دفعہ یہ رپلائی کیا کہ اس چیز کا اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں صرف اور صرف وہی عمل قبول ہوگا جو خالصتاً اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو۔ اتنا بڑا عمل لیکن یہ خالص اللہ کی خاطر نہیں ہوا تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا ہدف آخرت ہو، یعنی اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ آخرت کی بہتری ہو اور اپنی آخرت کو فوکس کر کے زندگی گزارتا ہو، اور وہ ہر وقت اسی فکر میں لگا ہوا ہے کہ کس طریقے سے میری آخرت بہتر ہو جائے گی، تو آپ سے فرمایا کہ جس کا ہدف آخرت ہو، ایسے شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ غنی بنا دیتا ہے، اس کا دل غنی ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے فقر ہٹا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اپنی آشنائی نصیب فرماتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کا شرازہ اکٹھا کر دیتا ہے، مطلب قریب کر دیتا ہے۔ کیا مطلب کہ اس کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سمیٹ دیتا ہے اور وہ دنیا کے سارے معاملات میں اس کے لیے آسانی کرتا ہے تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ اپنی آخرت کے لیے کام کر سکے۔ اور پھر فرمایا کہ ایسے شخص کے پاس دنیا ذلیل ہو کر ناک رگڑتی ہوئی آتی ہے، کہ جو آخرت کو مقصد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے، اور آخرت اور جو دنیا ہے اس کے سامنے ذلیل ہو کے آتی ہے اور اس کو دنیا اللہ تعالیٰ ویسے ہی دے دیتا ہے۔ لیکن جو شخص دنیا کو ہدف بناتا ہے کہ مقصد دنیا ہی حاصل کرنی ہے، میری دنیا ہی بہتر ہو جائے، دنیا کی زندگی کیسے بہتر ہوگی، ہر وقت اسی فکر میں ہے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ ایسے شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ فقر مسلط کر دیتا ہے، اور ایسے شخص کو اس کا جو شرازہ ہے وہ بکھیر دیتا ہے، اور ایسے شخص کے اوپر محتاجی مسلط کر دی جاتی ہے، اور اس کا جب شرازہ بکھیر دیتا ہے تو وہ مستقل اسی بھاگ دوڑ میں لگا رہتا ہے کہ کس طریقے سے میں اپنی دنیا کو بہتر کروں، کبھی ایک طرف بھاگتا ہے کبھی دوسری طرف بھاگتا ہے، اور اس کی زندگی ایسے ہوتی ہے کہ بس میری زندگی میں صرف دنیا کی چیزیں میں بھاگ دوڑ میں اللہ تعالیٰ مصروف کر دیتا ہے، اور ساتھ فرمایا دنیا اس کو اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ نے مقدر کی ہوتی ہے۔ تو مقصد کیا ہے کہ آخرت کو جب مقصد بنا کے چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کو بھی آسان کر دے گا، اور دنیا ویسے بھی اتنی ملنی ہے جتنی اللہ نے مقدر میں رکھی ہے۔ زیادہ بھاگ دوڑ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی کامیابی زیادہ نہیں کرے گا، ملے گی اتنی جتنی اللہ نے لکھ دی ہے۔ تو اس چیز سے کیا ہے کہ آخرت کو مقصد بنا کے چلنا، اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی زندگی کو گزارنا۔ اور ہمارے پر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا احسان کیا۔ وہ احسان کیا ہے کہ اس بات پہ آنے سے پہلے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں۔
آپ سوچئے کہ ایک شخص جو ہے مزدور ہے، جو مزدوری کرتا ہے ڈیلی ویجز کے اوپر ہم کہتے ہیں، یا عام روٹین میں ہم یہ کہتے ہیں دیہاڑی پہ کام کرنے والا، وہ کیا کرتا ہے، اس کی مثال کے طور پہ ایک دن کام کرتا ہے اور اس کو 1000 روپیہ دن کا مل جاتا ہے۔ اب آپ سوچئے ایک دن صبح اٹھا، اس نے کہا کہ میں نے آج مزدوری کرنی ہے، اس نے ارادہ کیا، نیت کی، اور اس کے بعد وہ کہیں مصروف ہو گیا اور جا نہیں سکا، لیکن بیٹھا ہوا ہے اور پورا دن گزر گیا۔ تو پورا دن گزر گیا تو اس کو کوئی 1000 روپیہ ملے گا؟ اس کو نہیں ملے گا، کیونکہ کام کرے گا تو 1000 روپیہ ملے گا۔ لیکن آپ سوچئے کہ اچانک شام کو وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے اور ایک شخص آتا ہے اور وہ دروازہ کھولتا ہے، اس کو کہتا ہے جی یہ جی آپ کا 1000 روپیہ۔ وہ کہے گا یہ کس چیز کا؟ اس نے کہا جی آپ نے جو آج مزدوری کا ارادہ کیا تھا نا، اس کا 1000 روپیہ۔ کبھی دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ صرف ارادے پہ کچھ بھی نہیں ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کیا احسان فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے لیکن اس نیکی کو پورا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی مکمل لکھ دیتا ہے۔ اور اگر جب وہ نیکی کر دیتا ہے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک لکھتا ہے، بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ آپ نے 100 روپیہ صدقہ کیا، صدقہ کتنا کیا؟ 100 روپیہ، لیکن اخلاص اتنا زیادہ تھا، صرف اس وجہ سے کیا کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ کے ہاں وہ اخلاص اتنا زیادہ تھا کہ وہ صدقہ جو ہے وہ 700 گنا تک چلا گیا۔ تو 700 گنا کیا مطلب ہے کہ 100 روپیہ صدقہ آپ نے کیا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ 70,000 روپیہ لکھا جائے گا۔ کیا 100 روپیہ، لیکن اخلاص اتنا تھا، اگر 700 گنا تک پہنچ گیا تو 70,000 روپیہ لکھا جائے گا، اور عین ممکن ہے کہ اس سے بھی زیادہ لکھا جائے۔ لیکن آپ نے اگر 70,000 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا، لیکن نیت یہ تھی کہ لوگوں کو دکھاوا کرنا، تو اللہ کے یہاں اس کی ویلیو 100 روپیہ بھی نہیں ہوگی۔ تو کیا پتہ لگا کہ عمل چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل چیز جو میٹر کرتی ہے اس عمل کے پیچھے نیت کیا تھی۔ تو اس لیے نیت ایک ایسا سبق ہے، اخلاص ایسا سبق ہے اسلام کا جو بڑا مشکل ہے، کیونکہ عمل کرنا آسان ہے لیکن اخلاص کے ساتھ عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے اخلاص کے بارے میں بار بار تذکرہ کرنا اور اس کے بارے میں جاننا بڑا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے آپ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کی جو مدد کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس امت کی جو نصرت کرتا ہے، وہ کس وجہ سے کرتا ہے کہ تمہارے درمیان جو ضعفاء ہیں، جو ضعیف لوگ ہیں، مسکین کمزور لوگ ہیں، ان لوگوں کی نمازوں سے، ان کی دعا سے اور ان کے اخلاص کی وجہ سے اس امت کی نصرت کی جاتی ہے۔ 3 اعمال، مسکین غریب مسکین لوگوں کے 3 اعمال، دعا، نماز اور اخلاص۔ اخلاص کی طاقت آپ سوچئے کہ اخلاص سے کیے جانے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ اس امت کی مدد اس کام پہ کی ہے تو اخلاص سے کام ہوتا ہے۔ تو اخلاص کی بڑی ویلیو ہے اور بڑا وزن ہے۔ اگر اخلاص اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے ہمارے اعمال میں، تو آخرت میں ہمارے تھوڑے سے اعمال بھی انشاءاللہ ہمارے نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اور بہت سارے جو آپ صحابہ کو دیکھ لیجئے اور جتنے بھی سلف صالحین گزرے، ان لوگوں کا فوکس اسی چیز پہ ہوتا تھا کہ کس طریقے سے اپنے اخلاص کو ٹھیک کیا جائے۔ عمل بھی کرنا ہے لیکن اخلاص کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اور اکثر اعمال وہ ایسے کیا کرتے تھے کہ کسی کو پتہ بھی نہ لگے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور فقیہ گزرے ہیں، تو ان کا ایک قول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بہت سے اعمال تمہیں ایسے لگیں گے دیکھنے میں جو ظاہری طور پہ بہت بڑے ہیں، لیکن ان کے پیچھے نیت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور بہت سارے ایسے اعمال تم دیکھو گے جو ظاہری طور پہ تمہیں لگے گا کہ بہت چھوٹا سا عمل ہے، لیکن نیت ٹھیک ہونے کی وجہ سے اللہ کے ہاں وہ بہت بڑا عمل لکھا جائے گا۔ اور خود کیا کرتے تھے، ایک دفعہ ان کا معمول کیا تھا کہ حج کے لیے اکثر جایا کرتے تھے، بہت فریکوینٹلی حج پہ جایا کرتے اور لوگوں کو لے کے جایا کرتے تھے، اور جب بھی حج پہ جایا کرتے تھے تو مختلف جگہوں پہ رکتے جاتے تھے راستے میں، اور وہاں پر درس و تدریس کا سلسلہ، لوگوں کا حدیث پڑھانا۔ تو ہر دفعہ جب جاتے تھے تو ایک علاقے میں رکتے تھے، وہاں پر ان کے پاس ایک نوجوان ان کی خدمت کیا کرتا تھا، آ کے ان کا درس سنا کرتا تھا۔ تو کئی سال یہ سلسلہ جاری رہا، تو اس نوجوان کے ساتھ ایک تعلق بن گیا ان کا، وہ ان کا استاد کے طور پہ بھی ہو گئے۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ سب سفر کے لیے نکلے، تو جب اس علاقے میں پہنچے تو دیکھا وہ نوجوان نہیں ملا، تو جلدی میں تھے تو خیر وہ آگے چلے گئے، حج سے واپس آئے، پھر اس علاقے میں جب رکے تو رات کا وقت تھا، تو آ کے پوچھا لوگوں سے کہ وہ ایک فلاں نوجوان ادھر اکثر آیا کرتا تھا، وہ پھر مجھے نظر نہیں آ رہا کہاں پہ ہے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ اس کے اوپر کسی کا قرض تھا، اس نے کسی کا قرض دینا تھا، تو وہ قرض دے نہیں سکا، تو اس کے خلاف فیصلہ ہوا کہ وہ جب قرض نہیں دے سکا تو اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ تو انہوں نے پتہ کرایا کہ بھئی کس کا قرض دینا تھا، انہوں نے کہا فلاں شخص کا قرض دینا تھا۔ اس کے پاس چلے گئے، رات کا وقت تھا، اس کے پاس چلے گئے، اس شخص کو ڈھونڈا، اس سے پوچھا کہ بھئی تمہارا کتنا قرض دینا تھا۔ اس نے
انہوں نے کہا جی 10,000 دینار. اب 10,000 دینار اس وقت کے بہت بڑی ویلیو ہے. 10,000 دینار آج بھی جو دینار 10,000 ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت آپ سوچیں کہ 10,000 دینار کی کیا ویلیو ہوگی. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے 10,000 دینار نکالے اور اس شخص کے ہاتھ میں رکھے. انہوں نے کہا یہ لو 10,000 دینار اور اس کو رہا کر دو، لیکن میرے ساتھ ایک وعدہ کرو. اس نے کہا وہ کیا؟ اس شخص کو تم یہ نہیں بتاؤ گے کہ 10,000 دینار دیے کس نے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے 10,000 دینار مجھے مل رہے ہیں تو میں نہیں بتاؤں گا. وہ 10,000 دینار دیے، صبح کورٹ میں فیصلہ ہوا، اس بندے کو رہا کر دیا گیا. اب جب اس لڑکے کو پتہ لگا، اور یہ پھر اگلی صبح جب آگے چلے گئے، اس لڑکے کو پتہ لگا کہ عبداللہ ابن مبارک آئے تھے، تو ڈھونڈتا ڈھونڈتا اگلے علاقے میں پہنچ گئے جہاں پہ وہ پہنچے ہوئے تھے. تو ان کے پاس جا کے بیٹھے اور ان سے ملے، وہ بھی ان سے ملے. تو انہوں نے پوچھا بھائی تم کہاں تھے اتنے عرصے سے؟ انہوں نے کہا جی اس طریقے سے میں جیل میں چلا گیا تھا، میں مقروض تھا. تو انہوں نے کہا کیسے چھوٹے؟ انہوں نے کہا کسی اللہ والے نے آ کے 10,000 دینار دے دیے اور پتہ نہیں ہے کون ہے. اور انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، ایک کام کرنا، اس کے لیے دعا کر دینا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرے. دیٹس اٹ. نہیں بتایا. آج آپ سوچئے کہ ہم لوگ اگر کسی کے ساتھ کبھی بھلائی کرتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن اکثریت کیا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ آ کر اس کو ضرور ہم ریئلائز کرا دیتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہارے ساتھ یہ فیور کی تھی. 10,000 دینار کسی عام بندے پہ، کوئی بندہ یہ بھی نہیں کہ اپنا بیٹا، اپنی اولاد، اپنا قریبی ہو، لیکن نام اس کے اوپر کیا اور اس کے باوجود نے کہا اور اس کے لیے دعا کر دیں. دیٹس اٹ، ختم ہوگی بات. تو اخلاص جن لوگوں کو ویلیو پتہ ہوتی ہے نا، وہ اپنے اعمال کو اسی طرح کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ لگے. اسی طریقے سے حضرت علی بن حسین، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے جن کا نام علی تھا، ان کا کیا معمول تھا، وہ رات کو اکثر اپنے کندھوں کے اوپر روزانہ ایک آٹے کی بوری لے کے اور رات کو لوگوں کو تقسیم کرنے نکل جاتے تھے. اور فرمایا کرتے تھے کہ رات کے اندھیرے میں صدقہ کرنا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، یہ کہا کرتے تھے. اور روزانہ ایک بوری اٹھانا اور جا کے غریبوں میں جو ہے بانٹ دیا کرتے تھے. جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی کمر سے اٹھا کے دیکھا تو ان کی کمر کے اوپر بوری کے نشان پڑے ہوئے تھے. اور پھر جب کچھ دنوں تک ان لوگوں کو پہنچا نہیں تو پتہ کرایا گیا کہ بھئی کون لوگ تھے. تو پتہ کرانے پہ یہ معلوم ہوا کہ تقریباً 100 گھرانوں کا وہ نان نفقہ انہوں نے سنبھالا ہوا تھا، اور رات کو جا کے ان کے لیے صدقہ کیا کرتے تھے. تو اخلاص جن کے لیے ویلیو ہوتی ہے، جن کو سمجھ ہوتی ہے، وہ اپنے اعمال کو ایسے چھپاتے ہیں کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے. اب ایک حدیث پڑھی ہے ہم نے، معروف حدیث ہے، سنی بھی ہوتی ہے، لیکن اتنی حدیث بیان کرتے ہوئے ایسا ڈر اور ایسا خوف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے. اسلام میں کچھ اعمال ہیں، کچھ چھوٹے سمجھے جاتے ہیں، کچھ بڑے سمجھے جاتے ہیں، لیکن 3 بڑے اعمال ہیں جن کو بڑے عمل سمجھے جاتے ہیں. وہ کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونا بڑا عمل ہے. دوسرا بڑا عمل کیا ہے؟ سخی ہونا، مطلب کسی اللہ کے راستے میں بے شمار خرچ کرنا. اور تیسرا کہ کسی شخص کے پاس دین کا علم ہو، عالم ہو، حافظ ہو. یہ 3 بڑی ویلیویبل چیزیں ہیں اسلام میں. ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان 3 لوگوں کا حساب کتاب کرے گا. پہلا شہید، دوسرا عالم دین جس کو اللہ نے دین کا علم دیا، اور تیسرا سخی. اب جب شہید کو بلایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سامنے اپنی تمام نعمتیں گنوائے گا کہ تمہیں میں نے دی تھی. تو کہ اللہ بالکل آپ نے دی تھی. اور پوچھے گا تم نے کیا کیا؟ تو وہ شہید کہے گا کہ اللہ میں نے آپ کے راستے میں جہاد کیا اور میں نے اپنی جان آپ کے راستے میں دے دی آپ کی رضا کی خاطر. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جھوٹ بولتے ہو، تم نے جان ضرور دی تھی لیکن تمہارا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے درمیان تم بہادر مشہور ہو جاؤ، تو وہ تم ہو چکے. اور پھر حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو اور اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. شہید ہم سب کہتے، اللہ تعالیٰ ہم سے دعا ہوتی ہے نا، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شہادت کی وہ نصیب فرمائے. لیکن جس کے پاس ہے لیکن اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوا؟ جہنم میں ڈال دو. پھر بلایا جائے گا عالم دین کو، حافظ کو، اس سے بھی پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں دکھائے گا. وہ کہے یا اللہ بالکل آپ کی نعمتوں کو میں مانتا ہوں کہ میں نے آپ کی نعمتوں کا استعمال کیا. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے آپ کی رضا کی خاطر میں نے دین کا علم حاصل کیا اور حفظ کیا اور لوگوں کے در تک دین پہنچایا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو. اور فرمایا جائے گا کہ یہ سب کام تم نے اس لیے کیا تھا کہ تم لوگوں کے اندر عالم مشہور ہو جاؤ، لوگوں کے اندر حافظ مشہور ہو جاؤ، کہ لوگ تمہیں عالم دین کے، لوگ تمہیں حافظ کہیں. وہ ہو چکا
اور حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور تیسرا شخص سخی، جس نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی پوچھے گا، تو جب وہ پوچھا جائے گا تو کہ اللہ میں نے کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جس کے بارے میں مجھے پتہ ہو کہ آپ کی پسندیدہ جگہ ہے اور آپ راضی ہوں گے، میں نے اس میں مال نہ خرچ کیا ہو، میں نے بے تحاشا مال خرچ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو، تم نے مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگوں کے درمیان سخی مشہور ہو جاؤ، سو وہ ہو چکا، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم میں، حکم ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دو، اور اس کو بھی اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب بیان کرتے لگتے تھے یہ حدیث تو وہ رونا شروع کر دیتے تھے، اور اتنا روتے تھے، روتے روتے ان کی آنکھوں میں آنسو آتے اور وہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ پھر وہ اٹھتے تھے، پانی لیتے تھے، اپنے منہ پہ پانی ڈالتے تھے، اور پھر اس حدیث کو بیان کرتے تھے۔ تو 3 بڑے اعمال ہیں، لیکن کس وجہ سے؟ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے ان کی کوئی ویلیو نہیں۔ تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ اپنی نیکیوں کو ہم ایسے چھپائیں جیسے ہم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں۔ ہم اپنے گناہ تو چھپاتے ہیں، لیکن نیکیاں جو ہم اکثر لوگوں کے سامنے بیٹھ کے ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے اپنی نیکیوں کو چھپانے کی کوشش کریں۔ اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ جس شخص کے پاس نیکیاں ہیں لیکن اخلاص نہیں ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی شخص کسی بھی مارکیٹ میں کچھ چیز خریدنے کے لیے جاتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا کہ اس کے ہاتھ میں تھیلی ہوتی تھی، اشرفیوں کی تھیلی، سونے کی تھیلی ہوتی تھی۔ وہ جو تھیلیوں کو لوگ دیکھ کے اندازہ لگاتے تھے کہ یہ شخص کتنا مالدار ہے۔ کہ کسی کے ہاتھ میں تھیلی اٹھائی اور بھری ہوئی تھیلی ہے تو لوگ دیکھ کے کہتے تھے بڑا مالدار انسان ہے، اور اس سے جو بھی اس میں مال موجود ہے اس کو وہ جا کے مارکیٹ میں دے کے اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کر سکتا تھا۔ تو اخلاص کے بارے میں کیا فرمایا کہ وہ عمل جو اخلاص سے خالی ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کسی کے ہاتھ میں وہ تھیلی ہو لیکن اس کے اندر سونے کے بجائے جو ہے وہ پتھر پڑے ہوئے ہوں، لیکن لوگ دیکھ کے تو کہہ دیں گے کہ دیکھو کتنا مالدار ہے، چند لوگوں کی باتیں تو مل جائیں گی، چند لوگوں کی تعریف مل جائے گی، لیکن حقیقت میں وہ پتھر اس شخص سے کسی کام نہیں آئیں گے کہ ان پتھروں سے وہ مارکیٹ میں جا کے کچھ بھی خرید نہیں سکتا۔ تو ظاہری طور پہ نیکیاں اگر لوگوں کی دکھانے کے لیے کی تو شاید چند باتیں مل جائیں گی، چند لوگ کہہ دیں گے کہ بڑا نیک انسان ہے، لیکن آخرت میں ایسی چیزوں کا کوئی اجر نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے اخلاص پہ بڑی محنت کرنی چاہیے، اور یہ وہ سبق ہے کہ جو اسلام کے مشکل ترین سبق میں سے ہے، مشکل ترین سبق میں سے۔ نماز پڑھ لیں گے آسانی ہے، نوافل پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن عمل کو اخلاص کے ساتھ کرنا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے اس اخلاص کے بارے میں بار بار تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ انسان کے لیے ریمائنڈر ہو کہ جو بھی عمل کرنا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، آخرت کو بہتر بنانے کے لیے کرنا ہے۔ دنیا کی تعریفیں اگر مل بھی جائیں گی تو اس کا مزہ بڑی تھوڑی دیر کا ہوتا ہے، وقتی طور پہ مزہ آئے گا، اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ اس لیے سب سے بہتر چیز ہے کہ ایک نشانی بیان فرمائی کسی نے کہ اخلاص کی نشانی کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اخلاص کی نشانی ایسے ہے کہ لوگ تمہیں اگر تعریف کریں بھی تو تمہیں کوئی فرق ہی نہ پڑے۔ اخلاص کا لیول ایک وہ ہوتا ہے کہ اگر لوگ تعریف کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ تو یہ کوشش کر کے جب انسان اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے تو اخلاص کا اللہ تعالیٰ ایک لیول عطا فرماتا ہے، پھر انسان کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے اور دنیا سے بالکل بے رغبت کر دیتا ہے۔ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے عمل سے کسی کو اچھا لگ رہا ہے برا لگ رہا ہے، کیونکہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ میرے عمل سے اللہ راضی ہو جائے، اور جس عمل سے اللہ راضی ہو گیا قیامت کے دن نجات اسی عمل سے ہوگی جو کہ خالص اللہ کے لیے ہوگا۔ جو عمل اللہ کے لیے نہیں ہوا وہ قیامت میں انسان کے لیے ہلاکت و بربادی کا سبب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بارک اللہ علیہ ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔